ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے، جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی یا اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. اب کیا ہے، پوری دنیا کے مسئلے مسائل آپ CNN کھول لیں، آپ BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دورا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے کہ فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا ہے خوف کہ پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہوگا، وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے، جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ کی حفاظت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا، اکیلے گئے تھے، کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی، سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو؟ نہیں. تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی، کوئی رشتہ دار والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے، کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائش ہوتی ہے پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی. بشر الصابرین. اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے. اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں. آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہو، کیونکہ میں نے تو باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں، پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بی سوچ کے رکھنا ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی. اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا. جیسا گمان رکھے گا وہ ویسے ہی کرتا جائے گا، اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دار السلام اس کا نام ہے. اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سلام، سلامتی کہاں ہے، پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی، اللہ کے پاس. اللہ السلام ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے گھری ہوئی. اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں،
ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں. آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ.